أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وہی ذات ہے انشأ جس نے پیدا کیے جنات معروشات ایسے باغات معروشات جو بیل دار ہیں، یعنی ایسی بیل جو کسی چیز کے سہارے اوپر چڑھائی جاتی ہے. معروشات کے ایسے معنی وہ بیل جو کسی سہارے کے ذریعے اوپر چڑھائی جاتی. وغیرہ معروشات اور ایسے باغات کہ جو ایسی بیلوں پر مشتمل ہیں جو کسی سہارے پر اوپر نہیں چڑھائی جاتی. معروشات وہ بیلیں جو کسی سہارے کے ذریعے اوپر چڑھائی جائیں جیسے انگور کی بیل. اور غیر معروشات وہ بیلیں جو کسی سہارے کے ذریعے اوپر نہیں چڑھائی جائیں، وہ زمین پر ہی رہتی ہیں، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے. ٹھیک ہے. اور غیر معروشات میں وہ درخت بھی داخل ہیں جو کیا ہوں تنے پر تناور درخت. والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی مختلفاً اکلہ. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی زمین سے نکل رہی ہیں، لیکن ان کا جو پھل ہے، ان سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ مختلف ہے. ان کا پھل مختلف ہے، زمین ایک ہی ہے. والزیتون اور اسی طرح زیتون، والرمان انار، متشابہم وغیر متشابہ یعنی باہم ملتے ہوئے شکل، اور غیر متشابہ غیر متشابہ. کلوا من ثمرہ اذا اثمر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل دیں. وآتوا حقہ یوم حصادہ اور اس کا حق ادا کرو کٹائی کے دن. اس سے مراد یہ ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس سے مراد ہے زکوٰۃ الخارج. زکوٰۃ الخارج من الارض سے مراد عشر. تو اگر پھر اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت تو کیا ہے، یہ سورۃ مکی ہے اور عشر کا حکم تو مدینہ میں نازل ہوا. اس کا جواب وہی ہے جیسے سورہ مزمل میں جو زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں بھی آیت کیا ہے، سورۃ مکی ہے، اور زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کی تو وضاحت یہی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ تو مکہ میں ہی نازل ہو گئی. اسی طرح عشر کی باقی جو اس کی دیگر تفصیلات ہیں وہ ہجرت کے دوسرے سال میں بتلائی گئی. اس کی مقادیر ہے، اس کا نصاب کیا ہوگا، مصارف کیا ہوں گے. اسی طرح عشر کی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مدنی، پھر اس صورت میں اشکال نہیں رہے گا. اور عشر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عشر کے لیے کسی خاص مقدار کا ہونا ضروری نہیں، چاہے وہ ما خرج من الارض وہ کیا ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، اس کا عشر کیا ہوگا؟ لازم ہو. جیسے اس میں آگے مما خرجنا لکم من الارض سورہ بقرہ میں، تو وہاں پر کیا ہے؟ مما خرجنا لکم من الارض، یعنی اس میں کوئی تعیین نہیں کی گئی. اور یہاں پر بھی مطلق کہا گیا وآتوا حقہ یوم حصادہ. اب یہاں سے اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ عشر نہیں، عام صدقہ مراد ہے. وآتوا حقہ یوم حصادہ سے مراد کیا ہے؟ عام صدقہ مراد، کہ جس وقت کوئی کھیتی وغیرہ نکالیں تو وہاں جو محتاج لوگ ہوں ان میں کیا کر دیں؟ تقسیم کر دیں. جیسے سورہ کہف میں بھی ایک واقعہ اسی پس منظر میں ذکر کیا گیا. سورہ قلم کے اندر جو اصحاب الجنہ کا قصہ ہے
تو یہ عرب کے اندر قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا کہ وہ باغات وغیرہ کا جب پھل وغیرہ نکالتے تو وہاں جو محتاج وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کیا کرتے تھے؟ تقسیم کرتے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ عام صدقہ ہے مراد ہے اس سے، اور ایک جماعت مفسرین کی فرماتی ہے کہ اس سے مراد عشر ہے. لیکن اس صدقہ دینے کے اندر، اس عشر دینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو. اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی مد میں سارا خرچ کر دو، باقی جو ضرورت مند ہے ان کا خیال نہ کرو، ایک معنی تو اس کے. اور اسراف نہ کرو کہ ایک معنی یہ ہے کہ اس قدر صدقہ کر دو کہ خود کیا ہو جاؤ؟ محتاج ہو. احادیث میں اس سے منع کیا گیا نا کہ انسان صدقہ ایسی حالت میں دے کہ جب اس کے پاس خود بھی کیا رہے؟ کچھ بچتا رہے. یہ دو معنی ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور جانوروں میں سے بعض اونچے قد والے ہیں، وفرشا، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ چھوٹے قد کے ہیں. وہ اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، شیاطین کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. اثنین، دو، نر اور مادہ. تو یہ تو چھوٹے جانوروں میں ہو گئے. قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. یعنی پیچھے تھا نا کہ وہ ان کی جو رسومات بد ذکر کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہہ دیجیے آذکرین حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے نر ان کو حرام قرار دیا، ام الانثیین، یا مؤنث مادہ کو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جس پر مادہوں کے رحم کیا ہے مشتمل، یعنی جو ان کے پیٹ میں ہے، خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو. تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو حرام قرار دیا. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کسی دلیل کے بارے میں بتلاؤ، کسی خبر کے بارے میں بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اسی طرح بڑے جانوروں میں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ میں سے دو، نر اور مادہ. ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے نر اور مادہ. قل آذکرین حرم ام الانثیین، کہہ دیجئے کہ کیا دونوں مذکروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ام الانثیین، یا دونوں مؤنث کو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جس پر مشتمل ہے ارحام الانثیین، مؤنث کے رحم، یعنی خواہ وہ مؤنث اونٹ میں سے ہو، خواہ وہ بکر میں سے ہو. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے، یعنی پیچھے ان سے نقلی دلیل کا مطالبہ کیا گیا، اب مشاہدے کا، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ وصیت کی. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون شخص بڑا ظالم ہوگا اس سے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم کو. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اب یہاں سے یعنی جو گزشتہ آیات یہ گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا جو حلال ہے وہ بھی متعین ہے، جو حرام ہے وہ بھی کیا متعین. اب کوئی بھی شخص اپنے اختیار سے کسی حلال کو کیا نہ ٹھہرائے، حرام نہ ٹھہرائے. تو اب اللہ تعالیٰ کی جو ممنوع کردہ چیزیں ہیں، جو محرمات ہیں، اب ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا فیما اوحی الی، اس چیز پہ جو میری طرف وحی کی گئی،
یعنی ان تعلیمات میں محرمت کوئی چیز حرام علی طعام کھانے والوں پر یہ طعامہ جس کو وہ کھائیں الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ وہ کیا ہو مردار ہو او دما مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو یا او لحم خنزیر یا کیا ہو خنزیر کا گوشت ہو فإنہ رجس اس لیے کہ وہ کیا ہے نجس خنزیر کیا ہے نجس العین ہے او فسقا اہل لغیر اللہ بھی یا کوئی شرکیہ جانور او فسقا فسق معنی شرک ہے ایسا شرک اہل لغیر اللہ بھی جس کو اللہ کے غیر کے لیے کیا کیا گیا ہو نامزد کیا گیا ہو اگرچہ وقت صبح اس پر کیا لے لیا جائے اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے لیا جائے پھر بھی وہ کیا رہے گا حرام ہی رہے گا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فمن اضطر جو شخص مجبور کر دیا گیا غیر باغ اس حال میں کہ وہ کیا نہ ہو یعنی غیر باغ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو فإن ربک غفور الرحیم آپ کا پروردگار بخشنے والے مہربان ہے وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر اب یہ تو ہو گئی محرمات شرعیہ کی تفصیل یہاں تک اور وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محرمات عارضیہ یعنی کچھ چیزیں ہم نے عارضی طور پر کیا کر دی حرام کر دی لوگوں پر ان کی بدعمالیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور ومن البقر والغنم اور گائے بکری میں سے حرمنا علیہم شحومہما ہم نے حرام قرار دے دیا ان پر ان کی چربی کو الا ما حمل ظہورہما مگر وہ جس کو اٹھایا ہو ان کی پشتوں یعنی جو پشتوں پر لگی ہو اس کا استثناء ہو گیا اویل ہوایا یا انتڑیوں پر او مختلط بعظم یا وہ چربی جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو بعظم ہڈی کے ساتھ وہ اس سے مستثنی ہے اور مطلق ہم نے ہر قسم کی چربی ان پر حرام قرار دے دی ان تین کے علاوہ ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کی بنا پر وإنا لصادقون اور بے شک ہم کیا ہے سچے ہیں فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعہ اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہہ دیجئے تمہارا پروردگار ذو رحمت واسعہ بڑی وسیع رحمت والے ہیں ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ تعالیٰ کا انتقام نہیں لٹایا جاتا نہیں پھرتا عن القوم المجرمین مجرم قوم سے سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء اب یہاں سے مشرکین کے ایک اعتراض کا اور اس کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ شرک کرتے ہم اور نہ ہی ہمارے آبا ولا حرمنا من شيء اور نہ ہم کسی چیز کو کیا قرار دیتے حرام قرار دیتے یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اس بات سے دھوکے میں آ گئے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی فوری پکڑ نہیں آئی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں پر کیا راضی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہماری پسندیدہ ہوتی ہماری مرضیات ہوتی اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتی ذاقوا بأسنا یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارے عذاب تو اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پسندیدہ ہوتی تو ہم ان سے پہلے لوگوں پر عذاب کیوں نازل کرتے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی سند ہے کوئی علم ہے ایسا کہ جس کو تم نکالو ہمارے لیے ہمارے سامنے لاؤ ان تتبعون الا الظن تم تو صرف کس کی پیروکار ہو گمان کے وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور صرف تم کیا کرتے ہو اٹکل دوڑاتے ہو اندازے لگاتے ہو کوئی یقینی علم نہیں ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے پاس ہے محکم دلیل مستند دلیل مضبوط دلیل فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم تمام کو کیا کر دیتے؟ سیدھی راہ پر لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ابتلاء اور آزمائش و امتحان ہے، اسی مشیت کے تحت یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ کہہ دیجئے ہلم بمعنی کس کے ہے؟ ائتی، لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ اس کی گواہی دے بھی دیں تو وہ گواہی کس پر مبنی نہیں ہوگی؟ سچائی پر مبنی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ اس گواہ میں ان کے کیا نہ بنے؟ ساتھ نہ بنے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور مت پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بِآیاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ دوسری چیزوں کو اپنے پروردگار کے کیا قرار دیتے ہیں؟ برابر قرار دیتے ہیں، اپنے پروردگار کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، تو یہ جو آیات ہیں یہ اس میں 9-10 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ روایات میں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہے وہ ان آیات کو دیکھ، یہ جو 3 آیات آ رہی ہیں، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول محرمات کو کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہی ہیں کس کے احکام، تورات کے جو احکام ہیں ان کا آغاز بھی یہیں سے ہو رہا ہے۔ 15 پارے میں بھی آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، احکام 10 تورات کے مشہور ہیں، تو یہ وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ تَعَالَوْا، آپ کہہ دیجئے تعالو، آؤ، اتلو ما حرم ربکم، تاکہ میں بیان کروں، تلاوت کروں وہ چیزیں جو تمہارے پروردگار نے حرام کی تم پر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اس میں سلوک کرو، جیسے 15 پارے میں آتے کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں کیا کیا؟ پالا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اب پہلے والدین کا حق بیان کیا گیا تھا، اب اولاد کا حق بتلایا جا رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کا حق کیا ہے؟ کہ مفلسی کے خوف سے ان کو کیا نہ کرو؟ قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، چوتھی نصیحت یہ ہے کہ گناہوں کے قریب مت جاؤ۔ فواحش، فاحشہ کی جمع ہے برے کام، یعنی جن کو عقل سلیم برا سمجھتی ہو۔ ما ظہر منها وما بطن، یعنی جو ان میں سے ظاہری گناہ ہو، جو ان میں سے کیا ہو؟ جیسے چوری کرنا ہے، زنا ہے۔ وما بطن، اور جو ان میں سے کیا ہے؟ باطنی گناہ، پوشیدہ ہیں، جیسے حسد، کینہ۔ 5ویں نصیحت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو کسی نفس کو، کسی انسان کو جس کو قتل کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ الا بالحق، مگر یہ کہ وہ حق کے ساتھ، یعنی کسی نہ کسی سبب سے ہو۔ وہ سبب کیا ہے؟ 3 ہے، یا تو کوئی مرتد ہو جائے، یا کوئی شخص زنا کرے اور وہ کیا ہو؟ شادی شدہ، اور تیسرا وہ شخص جو کسی کو کیا کرے؟ قتل کرے۔ یعنی یہ روایت جو ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو سنائی، جس وقت وہ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں تو 3 لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے،
میں نے تو ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ قتل بھی کون کرے گا؟ ریاست کرے. ذالکم وصواکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں تاکہ تم عقل سمجھ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. چھٹی نصیحت یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کو اپنے تصرف میں نہ لاؤ. بعض لوگ کرتے تھے نا زمانہ جاہلیت میں، وہ یتیموں کو اپنی کفالت میں لے لیتے، بعد میں ان کو سارا مال خود رکھ لیتے اور انہیں پھر دودھ کار دیتے تھے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے، یتیم کی کفالت کی، اس کی دیکھ بھال کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ الا باللتی ہی احسن، مگر اسی طریقے کے ساتھ جو بہتر، یعنی کسی تجارت میں اس کا مال لگا دو، کسی ایسی جگہ پہ لگا دو جہاں سے اس کو کیا حاصل ہو؟ فائدہ حاصل ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے پختگی کی عمر. پختگی کی عمر سے مراد یہ ہے، ایک بولتے اس میں بلوغت کی عمر، اور ایک تفسیر اس کی گئی کہ اگر بلوغت کی عمر کو بھی اس میں کیا نہ ہو، یعنی معاملات کی اہلیت نہ ہو، پھر بعض فقہا فرماتے ہیں کہ 25 سال تک دیکھا جائے. 25 سال کے بعد اب اس کو مال کیا کر دیں، سپورٹ کر دیں. اور جبکہ بعض فقہا کی رائے ہے کہ پھر بھی کس کو دیکھا جائے گا؟ صلاحیت. اگر اس میں معاملات کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہو پھر اس کا مال اس کے سپورٹ کر دیا جائے. اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس کا جو یہ نگران ہے جو وہی اس کے مال کو کیا کرے؟ اپنے پاس رکھے اور اس کو کسی نفع بخش کام میں لگا کر اس کو اس میں سے فائدہ پہنچاتا تھا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ساتویں نصیحت یہ ہے کہ پورا کرو ماپ تول کو انصاف کے ساتھ، یعنی ایسا نہ کرو کہ خود لیتے وقت تو کیا کرنا ہے پورا لے، اور کسی کو دیتے وقت اس میں کیا کرنا، کمی کرنا. اور اس کے عموم میں یعنی ماپ تول پورا کرنے صرف لین دین میں نہیں، بلکہ ہر وہ معاملہ یا ہر وہ ذمہ داری جو کسی پر لازم ہو اس میں کسی بھی طرح کی کمی کرنا، یہ کیا ہے؟ تطفیف میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ تطفیف میں. تطفیف کے معنی یہ ہے نا کمی کرنا. جس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کرنا، کوئی کمی کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں رکوع سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے کیا کیا؟ تطفیف کی ہے، کمی کیا نماز. ٹھیک ہے. اور بلکہ حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ جس وقت کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہو اس میں کیا کرے؟ کچھ اضافہ کر اپنی طرف سے، لیکن اس کو پہلے طے نہ کرے، اپنی طرف سے اس میں کیا کر دیں کچھ اضافہ. جیسے حدیث میں آتا ہے زن وارجح، کہ ایک کسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن وارجح، تو اس کو وزن کر کر اس کا جو بھی حق بندہ دے دو اور اس میں کچھ کیا کر دو؟ اضافہ کر دو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف بناتے، پابند بناتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یعنی وہ بات کرو جو کیا ہو حقیقت پر مبنی، اگرچہ جو سامنے والا ہے یا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کیا ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور نویں نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے عہدوں پر، اللہ کے معاہدوں کو، اللہ کے عہدوں کو کیا کرو؟ پورا کرو. اس سے مراد ایک تفسیر تو یہ عہد الست مراد، عہد الست مراد جس میں تمام ارباب نے کس کا اقرار کیا؟ توحید کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا. اور ایک کو یہ کہ عہد جو لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے سے عہد ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے عموم میں شامل. ذالکم وصواکم بہ لعلکم تذکرون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کر لو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور 10ویں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، اسی کی
مفسرین فرماتے ہیں کہ صراطی مستقیمن میں یہ تمام 9 کی 9 باتیں جو اوپر ذکر ہوئی یہ تمام اس میں کیا ہے شامل ہیں اس کے عموم میں. ولا تتبعوا السبل اور دیگر راستوں کے پیچھے نہ چلو. جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھا خط کھینچا, پھر اس کے دائیں بائیں اور بہت سے خطوط کھینچے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا خط کیا ہے صراط مستقیم ہے, اور یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ اور راستے ہیں جو انسان کو گمراہی تک لے جاتے ہیں. یہ اسی کی نفی کی جا رہی ہے. ولا تتبعوا السبل اور دیگر راستوں کی اتباع, دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو. فتفرق بکم عن سبیلہ کہ ان راستوں کی پیروی کرنا یہ تمہیں کیا کر دے گا, صراط مستقیم سے کیا کر دو گے, جدا ہو جاؤ, جدا کر دے گا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں ان باتوں کی تاکہ تم سمجھ جاؤ, تقوی اختیار کرو.